مولاي صل وسلم دائما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دنوں کراچی میں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ہیومن ملک بینک کا قیام عمل میں لایا گیا. اس حوالے سے کچھ لوگوں نے سٹیٹمنٹس دی، کچھ ایسی تھیں جو کہ ذہنی طور پہ کوفت کا باعث بنی. مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں، ظاہری طور پہ ان کے پاس ڈگری بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ جب بھی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے یہ علماء کرام فوراً سے پہلے حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں. ہم بڑے حیران ہوئے، مارکیٹ میں کتنی چیزیں ہیں اور علماء کرام نے کتنی چیزوں پہ حرمت کے فتوے دیے ہیں. یہ ریفریجریٹر ہم استعمال کرتے ہیں، کس عالم دین نے حرمت کا فتویٰ دیا؟ ایئر کنڈیشن استعمال ہو رہے ہیں، گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، بچوں کے ڈائپر استعمال ہو رہے ہیں، کس نے کہا یہ حرام ہے؟ چھوٹے بچوں کے لیے خشک دودھ استعمال ہو رہا ہے، کس نے کہا یہ حرام ہے؟ بیسیوں کے سینکڑوں چیزیں، ہزاروں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، کس نے فتویٰ فوراً دیا ہے کہ بھئی حرام ہے؟ ہاں، جس چیز کے حوالے سے شریعت کوئی کلام کرتی ہے تو علماء کرام احتیاطاً اس کے استعمال نہ کرنے کی بات کرتے، لیکن بعد میں جب اس کی تنقیح ہو جاتی ہے تو اس کی وضاحت کر دی جاتی. اسی طرح ایک صاحب کہنے لگے کہ بر صغیر پاک و ہند میں علماء کرام نے پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. کون سے پیسے بٹور لیے انہوں نے؟ یہ ہر پاکستانی 2,80,000 کا مقروض ہے، کس عالم دین نے کھا لی ہیں؟ کس مولوی صاحب نے کھا لی ہیں؟ کس مولانا نے کھا رہے ہیں؟ یہ انہی لوگوں نے کھائے ہیں جو یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، جو آپ کے کالجز سے پڑھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے کھائے ہیں اور آپ ہر بات پہ علماء کرام کو لے آتے ہیں، اس لیے کہ سافٹ ٹارگٹ ہے. آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے جو کرپشن کے بےتاج بادشاہ ہیں؟ آج آ کے آپ کی تان علماء پہ ٹوٹتی ہے. جو لوگ اسلام پہ بات کرنا چاہتے ہوں نہ کر سکتے ہوں تو وہ اسلام سے منسلک لوگوں میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. سر دست ہم اس بینک کی بات کر رہے ہیں جو کراچی میں قائم ہوا ہے. اس کی تاریخ کیا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک 1960 سے 70 کے درمیان باقاعدہ طور پہ یہ بنوک الحلیب ہیومن ملک بینک کے قیام ہمارے سامنے آتے. ان کا قیام عمل میں لایا گیا. پاکستان میں یہ 1-2 ہفتے پہلے ہی کراچی میں یہ خبر سامنے آئی. اس کا تعارف کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی نگہداشت دودھ ہی کے ذریعے ہوتی ہے. کچھ بچے پری میچور ہوتے ہیں جنہوں نے ایسے بنوک قائم کیے ہیں، ایسے بینکس قائم کیے ہیں جس میں خواتین کے دودھ کی خرید و فروخت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایسے بچوں کی ضرورت ہے لہٰذا بینک قائم کر رہے ہیں. حالانکہ کوئی بھی آئے پیسے دے اور یہ خواتین کا دودھ لے جائے، بچوں کو استعمال کروائے تو یہ اس کی کوئی جانچ پڑتال نہیں کرتی. شریعت اسلامی اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اوائل میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صہیبہ باندی نے دودھ پلایا، حضور علیہ السلام کو بی بی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. تو دائیوں کا ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھیں تو دائیوں کا سلسلہ مفقود ہو گیا ہے، گاؤں گوٹھوں میں ہے، دور دراز کے علاقوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی چھوٹے بچے کو کسی خاتون کا دودھ، کسی غیر کا دودھ کیوں پلایا جاتا ہے؟ کئی وجوہات ہیں اور ہو سکتی ہیں. مثال کے طور ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں اترا. ایک صورت یہ نظر آتی ہے کہ خواتین کہتی ہے ہمارا فگر خراب ہو جائے گا، ہم نے دودھ نہیں پلانا. ایک اور بات آج سامنے آ رہی ہے کہ بھئی مساوات ہیں، خواتین کے پاس وقت ہی نہیں ہے بچے کو دودھ پلائیں، لہٰذا وہ ایسے بینکوں میں جائیں اور وہاں جا کے پیسے دیں اور دودھ خرید لائیں. شریعت اسلامی اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ اسلام اس حوالے سے کہتا ہے اولاً تو دودھ کی خرید و فروختی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے استعمال کے لیے، ہم مالک نہیں ہیں. یہ اسلامی عقیدہ ہے. اگر ہم اس کے مالک ہیں تو پھر جو چاہے اس کے ساتھ کر لیں، جو چھیڑخانی کرنا چاہے، وہ قتل کرنا چاہے کر لے، ہاتھ کاٹنا چاہے کاٹ لے، ناک کاٹنا چاہے، آنکھ دینا چاہے کسی کو دے دے. دین اسلام میں ہمارا یہ جسم اللہ تعالیٰ نے امانتاً دیا ہے، ہم مالک نہیں. لہٰذا دودھ بھی تبرعاً احساناً کسی کو دے سکتے ہیں، خون جس طرح دیا جاتا ہے، لیکن اس کی خرید و فروخت جائز نہیں. دوسری قباحت یہ ہے کہ مختلف خواتین کے دودھ کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور پھر جب کوئی خریدنے کے لیے آئے اس کو وہ دودھ دے دیا جاتا ہے. تو حرمت رضاعت کہاں گئی؟ دین اسلام میں جب کوئی بچہ کسی ماں کا دودھ پی لے اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اس کے بچے اس کے بھائی یا بہنیں بن جاتی ہیں اور ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ کس کس خاتون کا دودھ پیا ہے کوئی خبر نہیں. تو ایک صاحب کہنے لگے اس کے جواز کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ہم نے پہلے ذکر کر دیا. ایک صاحب کہنے لگے کوئی جواز کی صورت بھی تو ہوگی. ہم نے جواب دیا، ہم نے اس کا ذکر پہلے کر دیا کہ جو بھی دودھ دے وہ رضائی ماں بن جائے گی، اس کے بچے اس کے بہن بھائی بن جائیں گے. لہٰذا بایو ڈیٹا ہونا چاہیے، نام، ولدیت، پتہ، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کس خاتون کا دودھ پیا.